तवज्जो देते हुए अल्लाह ताला से वसीला इख्तियार करें, 100 मरतबा कहें परवरदिगार अल्लाह जाने मैंने कौन कौन से गुनाह किए, आँखों से गुनाह किए, ज़बान से गुनाह किए, कानों से गुनाह किए, दिल में गलत ख्याल सोच सोच कर गुनाह किए। मैं शर्मिंदा हूँ, अगर आज की रात भी ना बख्शा गया तो फिर कब बख्शा जाऊँगा। मैं ज़ौजा अली इब्न अबी तालिब के वसीले से आज शब शहादत अली तेरी बारगाह में आया हूँ मग़फ़िरत तलब करते हुए। सब मिलके कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि,
استغفر الله ربي واتوب إليه 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 استغفر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شارٹ ریکمینڈڈ دعا فار نائٹ آف قدر، یہ ہر شب قدر میں پڑھی جانے والی دعا ہے. اس کا ٹرانسلیشن بھی غور کرتے جائیے گا اور اس کو پڑھتے جائیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر في القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تجعلني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزقي. اللهم صل. ماشاءاللہ ہر ہال میں تقریباً بالکل پیک مومنین ہیں، تو آواز بھی اسی شائن شان ہونے چاہیے. مل کے باواز بلند نعرہ صلوات. شب قدر کی ایک اور مختصر دعا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أصرف عنها سوءا، أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي. وصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة. پروردگار اپنے وعدے کو پورا کر دے کہ تو مجھے بھی معاف کر دے اور تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. وَأَتْمِمْ عَلَيَّ مَا آتَيْتَنِي فَإِنِّي عَبْدُكَ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ. میں تیرا مسکین و مستکین بندہ ہوں. الضعیف الفقیر المہین. اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا غافلا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك وإن أبطأت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعمة، إنك سميع الدعاء فلا أحد أعرف بحقك منك. اللهم صل على محمد. رمضان کی روزانہ کی دعاؤں میں اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الذي كان قبل كل شيء
ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت پروردگار تیری اتنی حمد ہے کہ جس کا احاطہ سوائے تیری ذات کے اور کوئی نہیں کر سکتا فصل علی محمد و آل محمد اور محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما صلاةً اتنا درود لا یخوى علی احصائها الا انت کہ جس کا شمار تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اللہم صل علی محمد وآل محمد اگلی دعا اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بجلال وجهك الکریم ان ينقضی عنی شہر رمضان میں تیرے جلال سے پناہ مانگتا ہوں اے پروردگار کس بات کی کہ ان ينقضی عنی شہر رمضان کہ رمضان گزر جائے او یطلع الفجر من لیلتی ہاذہ یا آج کی شب قدر کی فجر طلوع ہو جائے وَلَكَ قِبَلِ تَبِعْتُن او ذنب تعذبنی علیہ اور میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ایسا رہ جائے کہ جس پر تو مجھے عقاب دینے والا اس بات کی پناہ چاہتا ہوں گناہوں کی مغفرت کے لیے نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد فاتحہ الی ارواح المؤمنین امام جعفر صادق علیہ السلام اس دعا کو اکثر ماہ رمضان میں پڑھا کرتے تھے اسے ساتھ ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عد عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين صلوات بر محمد وآل محمد یعنی ہمیں ان لوگوں میں قرار دینا جن پر رحم کیا گیا ہو ان لوگوں میں قرار نہ دینا جنہیں محروم کر دیا گیا ہو رمضان کی آخری 10 راتوں کی دعا آخری 10 راتیں اب شروع ہو چکی ہیں شب 21 ہے آج یہ دعا ساتھ ساتھ پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکا قلت فی کتابک المنزل شہر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعظمت حرمة شهر رمضان أنزلت فيه من القرآن بليلة القدر خصصته بليلة من الشهر اللهم هذه أيام شهر خيرا من البشر الله هذه رمضان قد انقضى ولياليه قد تضرمت وقد سرت منه إلى ما أنت أعلم مني الأحسان عدد ما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون وأنبياء المرسلون وآل محمد صالحون أن تصلي على محمد وآل محمد أنت رغبتي من النار الجمع بك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب وتمن
ما دعاني وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة إلهي وأعوذ بوجهك الكريم ذلك العظيم أن تنقضي عني يا شهر رمضان والليالي ولك قبلي تبعت أو آخر أو تريد سیدی ایک مرتبہ اور سیدی سیدی اور سیدی کیا یا لا الہ الا اذ لا الہ یا لا ان رضیت عنی فی هذا الشهر انت رض عني فانتظر فمن الآن رضا ولم تكن رضيت حماد راحمين يا الله يا سماء يا سماء يا أحد يا سماء يا أحد يا سماء من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ملين الحديد داود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب الحذار عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصل عليهم أجمعين فافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل نماز پڑھنے کی تاکید اعظم تین مرتبہ سے پڑھیں گے 2 مرتبہ پڑھ لیں یا ملین الحدید داود علیہ السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس هم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصل عليهم أجمعين فافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل يا ملئ داود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصل عليهم أجمعين وافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل اس دعا میں خلاصتاً اہم ترین جملہ یہ تھا کہ پروردگار اب تک اگر تو مجھ سے راضی ہو چکا ہے ماہ رمضان میں تو اس رضا میں مزید اضافہ فرما دے، اور اگر راضی نہیں ہوا تو فمن الآن ابھی فوراً اسی وقت تو راضی ہو جائے پروردگار۔ اور پھر ہم بار بار کہتے ہیں کہ اے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو پگھلا دینے والے، اے حضرت ایوب کے لیے غموں اور کرب مشکلات کو دور کر دینے والے۔ ابھی ابھی ذہن میں ایک مومن آ گئے، برین ٹیومر انہیں ڈائگنوز ہوا، اس کے بعد ایک اور ٹیومر ڈائگنوز ہوا۔ بہرحال مجھے ایک مومن نے بتایا کہ انہوں نے 133 مرتبہ پڑھا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غموں کو دور فرما دے۔ تو وہ مومن یہ بتلا رہے تھے کہ 2-3 دن بعد جب دوبارہ ان کا اسکین ہوا تو ڈاکٹرز بھی یہاں کے ڈاکٹرز حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا، جو 3 دن پہلے ٹیومر آیا تھا وہ اب کیوں نہیں آ رہا۔
اسکین میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو ہم دعا میں کہتے ہیں اے حضرت یوسف سے، ایوب علیہ السلام سے غموں کو دور کرنے والے، اے حضرت یعقوب سے یا اللہ مصائب کو دور کرنے والے، اے حضرت یوسف علیہ السلام کی غموں پریشانیوں کو دور کرنے والے، تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے، اور وہ سلوک نہ فرما کہ جس کا میں اہل ہوں. انشاءاللہ کربلا والوں پر ایک صلوات بھیجیں، آپ کی مشکلات حل ہوں گی انشاءاللہ. اللہ یہ سلائیڈ بھی آئی، ایک اور فاتحہ پڑھنے مرحومین کے لیے عبادت میں شامل کریں انہیں بھی. شب 21 رمضان کی خاص دعائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مولج اللیل فی النہار ومولج النہار فی اللیل ومخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی یا رازق من یشاء بغیر حساب. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ. سب مل کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. لک الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والآلاء. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورا. وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق. وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليه وعليهم السلام. شب 21 کی ایک اور دعا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقسم لی حلما يسد عني باب الجهل وهدى تمن به علي من كل ضلالة وغنى تسد به عني باب كل فقر وقوة ترد بها عني كل ضعف وعزا تكرمني به عن كل ذل ورفعة ترفعني بها عن كل ضعف وأمنا ترد به عني كل خوف وعافية تسترني بها عن كل بلاء وعلما تفتح لي به كل يقين ويقينا تذهب به عني كل شك ودعاء تبسط لي به الإجابة في هذه الليلة وفي هذه الساعة اسی لمحے اے خدا اسی لمحے یا کریم وخوفا تنشر لي به كل رحمة وعصمة تحول بها بيني وبين الذنوب حتى أفلح بها عند المعصومين عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی سکھلائی ہوئی دعا جو بڑی کامل دعا ہے جس میں ہر حاجت شامل ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اپنی زبان سے مانگیں
تو بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی، بہت ساری چیزوں میں ہم کمی کوتاہی کر دیں گے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام نے ایک ایسی دعا ترتیب ارشاد فرمائی ہے کہ جس میں ہر معاشرے کے طبقے کے لیے دعا ہے. آپ سب کے لیے آمین کہتے جائیے گا، آپ کی بھی یقیناً دعا اس میں شامل ہوگی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں دعا پڑھتا ہوں، آمین کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا توفیق الطاعات وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واستد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج. جتنے بھی حجاج کرام حج کی تمنا رکھتے ہیں تو وبارك للحجاج والدوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اس امام کی سلامتی کے لیے دعا کہ جن پر آج ملائکہ مقربین نازل ہو رہے ہیں، روح الامین جن پر نازل ہو رہے ہیں ہماری تقدیروں کو لے کر، تو یقیناً جب ہم امام کے لیے دعا کریں گے تو کتنی بہترین تقدیر امام ہمیں عطا فرمائیں گے. یہ سوچ کر دعا امام زمانہ، دعا حجت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسلسل میں دعا پڑھیں. یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لناؤن صل علی محمد وآل محمد. حاجات طلب کیجئے گا اپنی خدا کی بارگاہ. پروردگار تو نے خود کہا ہے مجھے پکارو میں جواب دوں گا. بعض احادیث میں 40 مومنین کہیں مل کر دعا کریں، کسی ایک کی دعا اس قابل ہو، اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے. پروردگار یہاں 40 نہیں 40 سے بہت زیادہ مومنین ہیں، پتہ نہیں کس کی آہ اس قابل ہو جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. اپنی اپنی حاجتوں کو لے کر، بہت سے لوگ بیماریوں کی وجہ سے بھی ایک بڑے غم کی کیفیت میں یا ڈپریشن میں یا پریشانیوں میں ہیں. اگر دنیا کے طبیب جواب دے دیں تو تیری بارگاہ میں آ جائیں. اور چونکہ حاجات کی بات ہے، اب سامنے حاجات لکھی ہوئی دیکھیں کہ ہم نے حاجات مانگنی ہے، تو چھوٹے باب الحوائج کا ایک ذکر کر دوں میں.
ننھے سے مجاہد علی اصغر علی اصغر. کربلا کی کیا شان ہے. 34 برس کے عباس بھی باب الحوائج ہے، فقط 6 ماہ کے علی اصغر بھی باب الحوائج ہے. یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر. ایسے 6 مہینے کے بچے کی کہاں خون میں کوئی تصویر ہوتی ہے جو علی اصغر کی ہے. تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر. بابا کے سب انداز ہیں دادا کے طریقے. نیند آ گئی ریتی پہ نہ تکیا ہے نہ بستر. میں اس لیے رکا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ اب جو مصرع کہنے لگا ہوں. ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے. اس لیے کہ جب تیر لگا تو تیر کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، تو گردن ڈھلک گئی تھی حضرت علی اصغر کی. آپ جب کسی بچے کو اٹھاتے ہیں کہتے ہیں ذرا گردن کے نیچے سہارا دینا، ایسا نہ ہو گردن ڈھلک جائے. اصغر کی گردن تیر سے ڈھلک گئی تھی، وہ تیر کے جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ تصدق لب کوثر. یا اللہ تاریخ میں ہے سب تیرے بچپن کا سلیقہ. تو موت کی آغوش میں آیا تھا ہمک کر. جب حضرت علی اصغر کو تیر لگا نا تو بچہ ہمک کر، بچہ منقلب ہو کر باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا. فذبح الطفل من الاذن الى الاذن. اور بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو چکا تھا. حسین اصغر کو لیے کہتے تھے کچھ باتیں جو مصروں میں آ جاتی ہیں. کہتے تھے فرماتے تھے ہاتھوں پہ لیے لاشِ اصغر، مقبول ہو اے بار خدا ہدیہ احقر. تو نے میرے اصغر کو دیا رتبہ اکبر، کس منہ سے تیرا شکر کروں اے میرے داور. بندے پہ یہ اللہ کی تائید ہوئی ہے، قربانی اصغر کی مجھے عید ہوئی ہے. حسین اس شان سے، لیکن امامت کہہ رہی ہے کہ خیمے میں لے جاؤ ماں کے سامنے اس لاشے کو. باپ کی شفقت کہہ رہی ہے کہ نہ لے جاؤ اس لیے کہ ماں دیکھے گی ضبط نہ کر پائے گی. تو حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. جانتے نا کون سا جملہ کہا تھا؟ آپ بھی اپنی زبان سے دہرا دیجئے گا. کہتے تھے انا للہ ہائے 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 وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب اصغر گئے تھے تو روتے ہوئے گئے، آئے تو خاموش ہو چکے تھے. تو سکینہ 4 برس کی آگے بڑھی. کہا بابا اصغر کو پانی پلا لائے آپ کیا بابا؟ حسین نے ابا کے دامن کو الٹا. کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا کر آیا ہے. اور رباب کی مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، خدا سب کی اولادوں کو سلامت رکھے. جب ماں کی پہلی نظر 6 مہینے کے لاشے پر پڑی، فرمایا مثلک ینحر. بیٹا 6 مہینے کا تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتا، کیا تجھ جیسا بھی نحر ہوتا ہے؟ حسین گئے، علی اصغر کو پیچھے زمین میں دفن کر دیا. یہ واحد لاشا ہے جو حسین نے دفن کیا. کیوں دفن کیا حسین ہی مصلحت جانے. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی، حسین جانتے تھے کربلا کے بعد لاشیں پامال ہوں گے شام غریبہ. اگر اصغر کا لاشا پامال ہوا تو اصغر کا لاشا ختم ہو جائے گا. ہائے 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 کیا مظلومیت حسین ہے. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. دامن جھاڑنے کا مطلب جانتے کیا ہے؟ دامن جھاڑنا یعنی وہ حسین کے پاس کچھ بچا نہیں پروردگار. عباس دے دیا، اکبر دے دیا، اب اصغر تھا وہ بھی دے دیا، اب صرف بہن کی رضا بچی ہے. سلام ان لوگوں پر کہ جو اس مصرے پر آہ بھر کے روئے، جو جانتے ہیں کہ زینب کی چادر کی قیمت کیا. کا پروردگار عباس دے دیا، اکبر دے دیا، میں نے اپنا اصغر دے دیا، اب فقط حسین کی بہنوں کی چادر بچی ہے. ایک جملہ اور کہو، اب میری بچی کے رخسار بچے ہیں پروردگار تیرے دین کے لیے. شام غریبہ وہ رخسار بھی سرخ ہوگا. کانوں سے لو. حاجات کی برابری کا موقع ہے، شب قدر ہے. آپ نے وہ دعا پڑھی جس کے بعد حاجات طلب ہوتی ہیں. باب الحوائج کا ذکر ہے. 5 مرتبہ میرے ساتھ مل کے امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء.
अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। तमाम मरीज़ों की बीमारों की शिफायाबी के लिए एक मिल के सलवात बेदे नाम हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह आ जाए मुनाजात मौला अली अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। शायद आज आखिरी रात मस्जिद कूफा में तो नहीं, लेकिन अपने बैत अली में मौला ने ज़ख्मी सर के साथ हसन और हुसैन को बिठा कर ये मुनाजात पढ़ी हों। गाज़ी अब्बास तशरीफ़ फरमा हों, अली की बेटियाँ मौजूद हों और अली कह रहे हों मौलाया या मौलाया। परवरदिगार तू राज़िक़ है, मैं मरज़ूक़ हूँ। तो राज़िक़ तो रिस्क लेने वाले पर सिवाय रिस्क देने वाले के कौन रहम कर सकता है। वो ज़त अली ने अपने खानवादे के साथ आखिरी मरतबा की शक इन मुनाजात को पढ़ा हो। इस सब दिल की गहराइयों से पढ़े साथ में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अमान यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाहा बिक़ल्बिन सलीम। वअस्अलुकल अमान यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। वअस्अलुकल अमान यौम युअरफ़ुल मुजरिमूना बिसीमाहुम व युख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। वअस्अलुकल अमान यौम ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन व जाज़िन अन वालिदिही शैआ इन्न वअदल्लाहि हक़्क़। वअस्अलुकल अमान यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीना मअज़िरतुहुम वलहुमुल लअनतु वलहुम सू'उद्दार। वअस्अलुकल अमान यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। वअस्अलुकल अमान यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। वअस्अलुकल अमान यौम यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिहि व अख़ीहि व फ़सीलतिहि अल्लती तु'वीहि व मन फ़िल अर्ज़ि जमीअ थुम्मा युनजीहि। कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा। मौलाया या मौलाया अंतल मौला व अनल अब्द व हल यरहमुल अब्दा इल्लल मौला। मौलाया या मौलाया अंतल मालिक व अनल ममलूक व हल यरहमुल ममलूक इल्लल मालिक। मौलाया या मौलाया अंतल अज़ीज़ व अना अज़्ज़लील व हल यरहमुल ज़लील इल्लल अज़ीज़। मौलाया या मौलाया अंतल खालिक़ व अनल मख़लूक़ व हल यरहमुल मख़लूक़ इल्लल खालिक़। मौलाया या मौलाया अंतल अज़ीम व अनल हक़ीर व हल यरहमुल हक़ीर इल्लल अज़ीम। मौलाया या मौलाया अंतल क़विय्यु व अना अज़्ज़ईफ़
وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الدائم وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم هل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب تو معاف کرنے والا میں گناہ کرنے والا وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين. बार दीगर नारे सलावत।
اعمال قرآنی کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن اپنے سامنے کھول لیجئے گا اور جس دعا کو ہم پڑھیں گے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اس نازل شدہ کتاب کے ذریعے سے اور جو کچھ اس میں آیتیں ہیں ان کے ذریعے، اور اس میں تیرے بہت بڑے نام ہیں، تیرے اسماء حسنی ہیں، اس میں جہنم کا ذکر ہے جس سے خوف کیا جاتا ہے، اس میں جنت کا ذکر ہے جس سے امید آتی ہے، اور میری دعا یہ ہے کہ میری گردن کو آتش جہنم سے حرام کر دے۔ آپ اگر آمادہ ہیں تو ایک صلوات بھیجیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار۔ حاجات طلب کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار اس قرآن سے ہمیں قریب کر دے، اس کی شفاعت عطا فرما۔ قرآن آپ جانتے ہیں قیامت میں شکایت کرے گا، پروردگار قرآن کی شکایت سے ہمیں محفوظ فرما دے، قرآن کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سلام اس سر حسین پر جو نوک نیزہ پر بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ میں ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں پھر ہم قرآن سر پر رکھیں گے۔ اس قرآن کی خاطر ہر مصیبت اہل بیت علیہ السلام نے اس کی عظمت کی خاطر برداشت کی، لیکن ایک منزل ایسی آئی، اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے کبھی بھی کوئی شکوہ کوئی بے صبری نہیں آئی ہے، اہل بیت علیہ السلام میں معصوم ہے، کامل ہے۔ ایک منزل ایسی آئی ہے، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، امام سجاد بھی کہہ اٹھے یا لیت امی لم تلدنی الیوم، کاش آج کے دن میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ یہ جملہ مولا نے اس وقت کہا جب یزید کے دربار میں ایک ظالم نے بی بی سکینہ کو کنیزی میں طلب کیا۔ ہائے 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 ہائے، جملہ ہی قیامت ہے عزیزوں، یہ جملہ زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے کہ فاطمہ کی پوتی ہو اور کنیزی میں طلب کی جائے، سید زادی حسین کی دختر ہو، حسین کی بیٹی ہو۔ سجاد نے تڑپ کر کہا کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ سکینہ نے فریاد کی پھوپھی اماں یہ نہیں اور مصیبت آئی کہ یتیمی میں کنیزی کی بھی آفت آئی۔ یا اللہ، بس آپ سوچئے گا اہل بیت نے کیا کچھ مصائب نہیں سنے۔ اسی لیے جب رہائی کا وقت آیا تھا تو بی بی ام رباب جو ہے وہ سکینہ کی قبر سے لپٹ کر کہتی تھی میری بیٹی تیری قبر چھوڑ کر میں کیسے جاؤں، تو نے اتنے مصائب سہے۔ یا اللہ۔ اور پھر شام کی عورتوں سے کہتی تھیں، جب شام کی عورتیں آنا شروع ہوئی نا کہ ہم تو یہاں سے چلی جائیں گی لیکن تم آتی رہنا قبر سکینہ پر چراغ جلاتی جانا یہاں پر۔ تو اب میں نے حسین کی دختر کا ذکر کیا، اور اصل میں کہوں آج کی شب کے حساب سے تو میں نے علی کی پوتی کا ذکر کر دیا۔ کبھی کبھی اولاد سے زیادہ محبوب انسان کو اس کے پوتے اور نواسے ہوتے ہیں۔ اللہ جانے علی کو کتنی محبوب ہوں گی سکینہ۔ مصائب تو میں پڑھ چکا ہوں لیکن یاد ہے نا آپ کو جب سکینہ کا دامن بھی چلا ہوا تھا تو کہا تھا مجھے نجف کا پتہ بتا سکتا ہے، نجف کا راستہ، تاکہ میں نجف جا کر اپنے دادا کی قبر پر کہوں کہ دادا آپ تو ہر یتیم کی مشکل کشائی کرتے ہیں، آج آپ کی پوتی سکینہ تماچے کھا رہی ہے۔ بس عزیزوں، ہر ایک کی صدا بلند ہو گئی، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب آپ دیکھیے بڑا حساس لمحہ ہے، اللہ جانے شب 21 رمضان اگلے سال کون زندہ ہے کون نہیں ہے، اسے اپنی آخری شب 21 رمضان سمجھ کر قرآن سر پر رکھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کے کہیں واسطہ پیش کریں گے، 14 معصومین کا واسطہ، اس دعا کے ساتھ پھر اس کا ترجمہ یہ کہ پروردگار اس قرآن کے حق کا واسطہ، اس رسول کا واسطہ جس پر تو نے قرآن نازل کیا ہے، ہر اس مومن کا واسطہ جس کی تو نے قرآن میں تعریف کی ہے،
خود تیرے حق کا واسطہ کہ تیرا حق تیرے سوا اور کوئی نہیں جانتا، پھر ہم بک یا اللہ کہیں گے 10 مرتبہ، اور بے محمد 4 معصومین کا وسیلہ پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں سب مل کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرفه بحقك من سب منك بك يا الله 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 جل جلاله بمحمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن ہاتھ پہ رکھ لیجئے گا، بے علی جن کا ذکر ہے یا اللہ۔ آج مولا علی کی شب شہادت ہے، آج حدیث معصوم کے مطابق ہماری یتیمی کی رات ہے۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے۔ زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے۔ بعد میں بی بی رونا نصیب نہ ہو سکے۔ عباس ذرا زینب مستر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نہ چادر کہیں سر سے۔ ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے۔ ہائے ہائے علی کہہ رہے تھے کوفے والوں سے یہ آئیں گی شہزادیاں، لیکن ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے، ایسے آئیں کہ بیویوں کو کوئی پانی دینے والا نہیں تھا، آنکھ پھینکنے والے تھے۔ میرے زبان پر ایک لفظ آیا، میں نے روک دیا، میں اسے استعمال کرتا ہوں، کوڑا کرکٹ پھینکنے والے تھے بیویوں پر۔ ہائے 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 ہائے۔ جہاں کوفہ میں رکے تھے نا باہر دربار کے، وہاں سر حسین شمر نے لٹکا دیا تھا، اور حکم تھا کہ کوئی بی بی بھی اس سر کو اگر دیکھے اور روئے تو اسے تازیانہ مارنا۔ تو بی بی ام کلثوم کی نگاہ جب امام حسین کے سر پر دفعتاً پڑی، فرمایا واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ۔ اب مجھے کچھ مصائب کے جملے پڑھتے ہوئے ایسی حیا آ جاتی، میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں۔ میں آپ کی سمجھ پر اعتبار کرتے ہوئے حسر وجہ ایک ایسا کام ہوا کہ بی بی کا پورا چہرہ ہی زخمی ہو گیا۔ ہائے ہائے کلیجہ کٹ گیا عزیزوں، کلیجہ کٹ گیا۔ علی کی بیٹی اور پورا چہرہ ہی زخمی ہو گیا۔ تو اسی کوفہ میں یاد آیا ہوگا ام کلثوم کو، بابا آپ نے شب 19 میرے یہاں افطار کیا تھا، بابا آپ مسجد میں گئے تھے، آپ کا سر زخمی ہو گیا تھا، یا اللہ علی کے سر پر ضربت لگی تھی تو بار بار کوفے والوں سے کہتے تھے میری بیٹیاں آئیں گے،
ان کی حرمت کا خیال رکھنا۔ لیکن عزیزوں جب حسین کی یہ بیٹیاں کوفہ پہنچی تو روایت میں ہے کہ بی بی زینب کو اپنے بابا کی غیرت بہت یاد آئی۔ نجف کا رک گیا، السلام علیکم یا امیر المومنین، بابا آپ تو میری آواز کا پردہ کرواتے تھے، یہاں روز روشن زینب کا سر کھلا ہے، بے مقنا وہ چادر ہے۔ میں نے کہا جب بی بی ام کلثوم کے چہرے پر زخم آیا ہوگا، اب ایک اور جملہ کہوں ماتم کرنا یا حسین کہہ کر، تو یقیناً ماں کو یاد کر کے کہا ہوگا ماں مدینہ میں آپ کے چہرے پر زخم آیا تھا۔ ہائے ہائے آج علی کا لاشا دفنایا ہوگا تو حسن اور حسین نے تو علی کا چہرہ قبلے کی طرف کیا ہوگا نا، حکم ہے۔ دیکھیں ہر امام کا حکم ہے کہ جب بھی مصائب پڑھو تو آخر میں حسین کا ذکر ضرور کر لیا کرو۔ اب میں ایک جملے میں ذکر کرتا ہوں، جب مولا علی کا چہرہ قبلے کی طرف کیا ہوگا تو سلام اس حسین پر کہ جب حسین کا بیٹا سجاد پہنچا تو کہا بابا آپ کی لاش پر سر موجود نہیں ہے۔ بابا میں کیا قبلہ رخ کروں؟ سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کی کٹی ہوئی رگوں پر رکھا، السلام علیکم یا اے مولا علی علیہ السلام، آپ کے بچے شہید ہو گئے، آپ کی بیٹیاں اسیر ہوئیں، آپ کی بیٹیاں تازیانے گاتی رہیں، موتیاں تماچے گاتی رہیں، کیا کچھ ظلم نہ ہوا اولاد علی پر۔ آپ قرآن اپنے سروں پر رکھیں، آج شب 21 رمضان ہے، آج علی کی رخصت کی رات ہے، آج امیر المومنین امام المتقین کا تابوت ہے، وہ رخصت ہو رہا ہے۔ یا علی مجھے نجف پہنچائیے گا، کبھی میں زری کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے مصائب کا ذکر کر سکوں، پھر سے مولا وہاں حاضری ہو، سروں پر قرآن رکھ کر جو آپ علی سے مانگنا چاہتے ہیں خداوند متعال کے وسیلے کے طور پر تو آپ مانگیے گا انشاءاللہ۔ بعلی 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 علیہ السلام۔ پھر قرآن ہاتھ میں رکھ لیجئے کچھ دیر کے لیے۔ دیکھیں ایک تو شب 21 رمضان ہے، دوسرا یہ کہ کل تعطیل بھی ہے تو تھوڑا سا گنجائش ہے، اور آج میں مولا علی کو راضی کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ علی کی غربت ہے فاطمہ کی شہادت سے۔ تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب مولا علی دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے نا، فاطمہ تو شہید ہو گئی تھی، ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا، تو دور سے سلمان کو آتا ہوا دیکھا علی نے، تو اٹھ کر آگے بڑھ کر سلمان کے گلے لگ گئے اور زور زور سے رو کے کہتے تھے سلمان زہرا کو مار دیا گیا، سلمان زہرا کو مار دیا گیا، علی تنہا رہ گیا۔ کہ سلمان یاد ہے جب میرا فاطمہ سے ازدواج ہوا تھا تو تم فاطمہ کے ناقے کی مہار پکڑ کر نبی کے گھر سے میرے گھر لے کر آئے تھے، آج تمہیں اس لیے بلایا ہے، آج میرے گھر سے جنازہ زہرا کو قبر تک لے جانا ہے۔ عجیب مظلوم ہے زہرا کے بچے کہ جب جنازہ گھر سے چلا بھی نا تو سسکیوں میں روتے تھے، بلند آواز سے نہیں روتے تھے۔ ماں فاطمہ زہرا کا ذکر میں کہتا ہوں آج مولا علی کے مصائب سے بھی زیادہ مولا علی راضی ہوں گے کہ ان کی زوجہ کا ذکر کر دیا جائے، اس لیے کہ وہی شکستہ پہلو علی کی ولایت کے دفاع کے لیے ہے۔ اس وقت مولا علی نے بس یہ وصیت، ماں نے کہا تھا نا بی بی فاطمہ نے کہ کسی کو خبر نہ ہونے دینا، تو روایت کہتی ہے کہ بی بی فاطمہ کا جنازہ تھا نا تو پیچھے پیچھے حسن اور حسین گریبان منہ میں اس طرح سے ڈال کر سسک سسک کر روتے تھے اور تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ چلتے جاتے تھے۔ بس جب جنازہ وہاں گھر میں تیار ہو گیا تو مولا علی نے فرمایا ہلم تزود من امکم، بچوں ماں کو آخری خدا حافظ کہہ دو۔ اب بچے آگے بڑھے، فحنت ونادت وصاحت ومدت یدیہ وضمہما الی صدرہا ملیہ۔ علی جیسا انسان قسم کھا کر کہتا ہے کہ فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے اور زور سے حسین کو بھینچ لیا، یعنی اپنے سینے سے زور سے لگایا ماں نے اپنی اولاد کو۔ تو کہتے ہیں مولا علی کہ میں نے زمین و آسمان کے درمیان صدا سنی کہ علی بچوں کو فاطمہ سے جدا کر دو۔
فرشتوں میں کوہرام بپائے. تو کتنے پیار سے علی نے جدا کیا ہوگا. سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں لگے ہوں گے. آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت علی تھے گریاں، روک کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں، مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے، سن کے بچوں کی صدا بند کفن ٹوٹ گئے. علی اتنے مظلوم تھے، جنازہ دینے والا علی ہے، جنازہ لینے والا کون ہوتا؟ قبر زہرا سے دو ہاتھ آئے، اے علی میری بیٹی میرے حوالے کر دو. زہرا کو دفن کرنے کے بعد علی پیغمبر کی قبر پر آئے، آ کے کہتے تھے آپ کی بیٹی آپ تک پہنچ گئیں، فحفظ السوال، آپ ہی اپنی بیٹی سے پوچھئے گا امت نے کیا ظلم کیا علی ابن ابی طالب پر. السلام علیکم اول مظلوم، میں نے پڑھا تھا علی کی زیارت میں سب سے بڑے مظلوم علی آپ پر سلام ہو. تو سب سے بڑے مظلوم تو امام حسین ہے. کیوں علی کو سب سے بڑا مظلوم کہا گیا؟ اس لیے کہ حسین کے سامنے ان کی زوجہ کو نہیں مارا گیا تھا. یہ فقط علی ابن ابی طالب ہیں کہ ان کے سامنے ان کی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا گیا اور علی کو صبر کرنا پڑا. یا اللہ، اور علی صبر کرتے یا علی بس عزیزو کافی ہے، سادات کے لیے یہ کافی ہے. سادات کی ماں پر ہاتھ اٹھایا جائے یہ زندگی پر رونے کے لیے کافی ہے. سادات کے لیے قرآن سروں پر رکھ کر پڑھیں بے فاطمہ 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 سلام اللہ علیہا بالحسن 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 علیہ السلام. اب کچھ دیر کے لیے آپ قرآن کریم اپنے ہاتھوں پہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا نام آیا ہے. اور میں سوچتا رہا کہ میں کون سا پرسہ پیش کروں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. بس اتنا سن لو، حسین ابن نمیر نے اکبر کے سینے پر وار کیا جب، تو برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل اکبر کے کلیجے میں اتر گیا. انیس کہتے ہیں دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش ہے. حسین ڈھونڈتے تھے کہاں ہے میرا اکبر، کہاں ہے میرا اکبر. آواز تو آنکھوں کا نور چلا گیا. پھر اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھتے تھے. فوضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھا. یہ سارے مصائب ہیں، لیکن مجھے ایک جملہ پڑھنے دو، اس لیے کہ آج جب امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہماری تقدیر لکھی جا رہی ہے تو میں خود امام زمانہ ہی کے جملے کچھ پڑھتا ہوں امام حسین کے لیے، جو زیارت ناحیہ کے جملے ہیں. پوری نہیں پڑھوں گا زیارت، اور وقت بھی نہیں ہے. میں فقط 2-3 جملے یا کچھ چیزیں اس میں سے پڑھتا ہوں آپ کے پرسے کی خاطر. امام زمانہ فرماتے ہیں سلام اس حسین پر جیسے اس کے خون سے غسل دیا گیا. سلام اس حسین پر جیسے ہر طرف سے نیزے مارے جا رہے تھے. سلام اس پر جیسے گھیر کر نیزوں سے نحر کیا گیا. اگلا جملہ مجھے معاف کرنا، کلیجہ چیر دے گا. سلام علی المقطوع الوتین، عربی میں نے پڑھی، ترجمہ جانتے ہو کیا ہے؟ سلام اس پر جس کی شہ رگ کو بے دردی سے کاٹا گیا. امام رضا فرماتے ہیں حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے. سلام اس ریش مقدس پر جو خون سے سرخ ہو گئی. امام زمانہ فرماتے ہیں سلام خاک آلود رخساروں پر. سلام سلام ان دانتوں پر جن پر چھڑی ماری جا رہی تھی. سلام اس سر پر جو نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا. سلام اس جسم پر جسے برہنہ کر دیا گیا.
کہاں ہے رونے والے نام ہے امام حسین پر؟ ابو بصیر رو رہے تھے امام صادق کے سامنے. امام نے کہا تو حسین کے مسائب پر روتا کیوں نہیں؟ اس نے رومال دکھایا, مولا میرا رومال تر ہے. مولا نے کہا ایسے نہیں, حسین کے غم میں ویسے رویا کر جیسے ایک ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی موت ہو جائے. حسین کے بارے میں چیخ کر رویا کرو, آواز کے ساتھ رویا کرو. پھر امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میں صبح و شام اے میرے جد حسین آپ پر روؤں گا, پانی کے نہیں خون کے آنسو بہا کر روؤں گا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں امام حسین کہ آپ ایسے جہاد فرما رہے تھے. امام زمانہ کہتے ہیں امام حسین ایسے جہاد کر رہے تھے کہ ملائکہ آپ کے صبر پر, آپ کے جہاد پر حیرت کر رہے تھے. ظالموں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا. روگے زخم پر زخم لگا کر حسین کو کمزور اور مزمحل کر دیا تھا. اس وقت آپ کا کوئی ناصر اور مددگار نہ بچا تھا. آپ صبر و ضبط کے ساتھ دشمنوں کے ہجوم کو اپنی اولاد سے ہٹاتے تھے, مستورات سے ہٹاتے تھے, یہاں تک کہ دشمنوں نے آپ کو زخموں سے چور کر کے گھوڑے سے زمین پر گرا دیا. آپ کو لشکر کے گھوڑے سموں سے کچلنے لگے تھے. گھوڑے کسی کو پامال کرتے نا جیسے کچلنے لگے تھے. امام زمانہ فرماتے ہیں پھر سرکش ستمگر تلواریں لی آپ پر ٹوٹ پڑے. آپ کی پیشانی پر موت کا پسینہ آ چکا تھا. آپ اپنے دست و پا کبھی پھیلاتے تھے کبھی سمیٹ لیتے تھے, اور آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے. یعنی حسین اپنی سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے. حسین جانتے تھے کہ اب سکینہ یتیم ہو جائے گی. اس وقت آپ کا گھوڑا بہت تیزی سے خیام کی طرف آیا. میں زیارت ناحیہ پڑھ رہا ہوں, کسی کو شک نہ رہے کہ یہ ہوا تھا یہ نہیں ہوا تھا. امام زمانہ کا فرمان ہے جب آپ کے اہل حرم نے ذوالجناح کو بے سوار آتا دیکھا تو خیموں سے باہر ایسے نکل پڑی کہ بال بکھرائے ہوئے چہرے پر تماچے مارتی جاتی تھیں بیویاں. افسوس کے شمر اس وقت آپ کے سینے پر بیٹھ گیا اور اپنا کن خنجر آپ کی گردن پر چلانے لگا, اور آپ کی ریش آپ کی ریش کو پکڑ کر اپنی کن تلوار سے آپ کو, مجھے معاف کرنا, لفظ ذبح کر رہا تھا. آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے, آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی. ارے جب کسی کو ذبح کیا جائے تو وہ تڑپتا ہے. کیوں حسین نے دست و پا ساکن کر لیے تھے؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے میری ماں فاطمہ زہرا مجھے دیکھ رہی ہے. حسین آج کی رات زیارت امام حسین کی, اپنے دلوں کو کربلا پہنچانا اور مل کر میرے ساتھ کہنا یا حسین. بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین, پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے. نام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں روایت میں کوئی صحابی اگر اسے کچھ مانگنا ہوتا تھا وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا تو حسین کو گود میں لے کر رسول اللہ کے پاس آتا تھا. اگر کہتا تھا یا رسول اللہ میں حسین کو لے کر آ گیا, یا رسول اللہ مجھے حاجت کو پورا کر دیں. اے پروردگار میں ڈیزرو نہیں کرتا, میں حقدار نہیں ہوں, لیکن میں حسین کو لے کر آیا ہوں. اپنے سر پر قرآن رکھ کر, وہ قرآن جو حسین نے 9 کے نیزہ پہ پڑھا تھا جب حسین کے سر کو پتھر مارے جا رہے تھے. آج کوئی آپ کو پتھر تو نہیں مارنا, آپ سکون سے بیٹھے ایک مقام پر, آپ اپنے روح کو اپنے دلوں کو کربلا پہنچائیں. قرآن سر پر رکھ کر 10 مرتبہ حسین کا وسیلہ انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ بالحسین 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 علیہ السلام. ہم مسلسل وسیلے پڑھتے جائیں گے. بعلی من الحسین
بعلي بن الحسين 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بجعفر بن محمد 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 عليه السلام بموسى بن جعفر 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 عليه السلام بعلي بن موسى 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام رزق کی وسعت کے لیے امام محمد تقی علیہ السلام پر ایک صلوات بھیجے گا ملک محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد بعلی ابن 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 محمد علیہ السلام 11ویں امام کے وسیلے کے بعد تھوڑا تشریف رکھیے گا مختصر سے ذکر کے بعد پھر حضرت حجت کے نام پہ کھڑے ہوں گے بالحسن ابن علی 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 علیہ السلام. عزیزوں آخری وسیلہ آ گیا. شب قدر کے اعمال تقریباً ختم ہونے والے ہیں. شب 21 یہ بھی گزر جائے گی. کل روز 21 آ جائے گا, علی کی شہادت کا دن. اے پروردگار سب سے پہلے تیرا شکریہ, تو نے آج مجلس مولا علی میں شرکت کی توفیق دی, ان پر گریے کی توفیق دی, ان کا ذکر کرنے کی توفیق دی, ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرفراز کیا, ہماری نسلوں میں وہ محبت عطا کی. کس کس چیز کا شکر ادا کریں. تو نے پروردگار عزت عطا کی, رزق عطا کیا, اولاد عطا کی, صحت سلامتی عطا کی, جو ہم نہیں ڈیزرو کرتے تھے ہمارے استحقاق سے بڑھ کر عطا کیا. کتنی جگہ ہماری برائیوں کو چھپا لیا, کتنی وہ تعریفیں جن کے مستحق نہیں تھے لوگوں میں مشہور کر دیں. یہ سب ائمہ علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا.
اور اب آخری وسیلہ آ گیا ہے۔ تو عزیزوں بس جو میں نے تھوڑا سا ذکر کر لیا تھا، مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، میں تو اتنا کہوں گا۔ میں کون سا وسیلہ پیش کروں؟ بس وہی کہ جو بی بی فاطمہ ایک ذکر کو سن کر حرم ابا عبداللہ الحسین میں ضبط نہیں کر پائیں تھیں۔ جانتے ہیں آپ کون سا ذکر ہے؟ ملا عباس امام حسین کے حرم میں پہنچا، شب زیارت امام حسین ہے نا، آج پہنچے تھے ملا عباس جب وہاں پر، تو وہ کہتے تھے کہ مولا میں کس کس شہید کا پرسہ دوں؟ جب کوئی کسی کے گھر پہ جاتا ہے، کوئی میت ہوتی ہے تو ایک میت ہوتی ایک پرسہ دیتے ہیں، تو جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہیں، تو میں عباس کے بازوؤں کا پرسہ دوں، یا علی اصغر کے گلے کا پرسہ دوں، یا میں سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا پرسہ دوں، یا بی بی زینب کی چادر کا پرسہ دوں؟ پھر ان کے ہاتھ میں کتاب تھی، انہوں نے کتاب کھولی، کہا جس شہید کا مرثیہ آئے گا میں پڑھ دوں گا۔ تو کتاب کھولی تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آیا، شہزادہ علی اکبر کا ذکر کیا، یا اللہ، اور پھر بہت گریہ ہوا۔ تو جب اپنے گھر پہنچے، اپنے مسافر خانے تھے، امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، فرمایا امام حسین نے کہ جب تو مازندران واپس جانا، وہاں میرا ایک شیعہ رہتا ہے، یہ سارے والنٹیئرز کی خدمت میں جملہ کہہ رہا ہوں، اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے۔ تو مولا عباس نے تڑپ کر کہا مولا حسین آپ ان سے سلام کہہ رہے ہیں، ساری دنیا تو آپ کو سلام کہتی ہے۔ کہ جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے، اس سے کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے، اور اے مولا عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ اس نے کہا کہ مولا کیا میں نے غلط پڑھا؟ کہا نہیں، تو نے تو ٹھیک پڑھا، لیکن جب سے تو نے مصائب پڑھے ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا شب جمعہ مدینہ سے میری زیارت کو آتی ہے، جب سے تو نے اکبر کا ذکر کیا ہے فاطمہ زہرا کو غش آ گیا۔ بس عزیزوں میں نے اتنا کہہ دیا، آپ کی ثنائیں بلند ہو گئی۔ حسین جب پہنچے تو اب لاشا اٹھانا چاہتے تھے، تو کیسے لاشا اٹھائیں؟ بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، ابھی کچھ رمق باقی تھی۔ کا بیٹا اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے۔ تو اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا، ایک ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ کہ بیٹا یہ دوسرا ہاتھ بھی تاکہ تیرے سہارے تجھے لے کر چلوں۔ کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا۔ حسین نے کہا میں صابر باپ ہوں، ہاتھ ہٹا۔ اب جو ہاتھ ہٹا تو برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا۔ عزیزوں کیا میں مصائب تو نہیں بدل سکتا، میں تو وہی جملے کہوں گا، بس جب دل ٹوٹ جائے تو آنسوؤں کی بھیک حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے طلب کر لیجئے گا۔ میں چاہتا ہوں بالحجہ کہتے ہوئے کچھ آنکھیں نم ہو جائیں۔ بس ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا، سینے پر ہاتھ رکھا، نجف کا رخ کیا، کہا بابا یا علی مدد۔ زبان حال یہ ہے کہ خیبر فتح کرنا آسان ہے بابا، جوان کے کلیجے سے برچھی کھینچنا بہت مشکل ہے۔ اب حسین برچھی کھینچنا چاہتے ہیں تو اکبر کا کلیجہ ہل رہا ہے، زمین کربلا پر زلزلہ ہے، در خیمہ سے بی بی زینب کی آواز آئی۔ عزیزوں مقتل میں لکھا ہوا ہے، نہ ہوتا تو نہ پڑھتا، مقتل میں لکھا ہے امام حسین نزدیک تھا کہ وہیں مر جاتے اکبر کے لاشے پر۔ بی بی زینب نے آواز دے کر حسین کی جان کو بچایا۔ کب بھیا یہ لاش تم سے اکیلے نہ اٹھائی جائے گی، میں بھی آتی ہوں، مل کر لاش اٹھاتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ حسین نے اکبر کے لاشے کو رکھ دیا کہ بہن میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا۔ تو عزیزوں ماؤں بہنوں سے گزارش ہے بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ آنا، اکبر کا دل دکھے گا، بی بی زینب کا دل دکھے گا۔ عزیزوں روایت میں ہے کہ حسین بس بنی ہاشم کے کچھ چھوٹے بچے نکلے تو حسین ان کے سہارے اکبر کو لے کر چلے اور یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے خیمے میں پہنچے۔ ایک منزل اور پڑھ دوں یہاں پر، اس لیے کہ بہن اور بھائی کا بھی بڑا عجیب محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب آخر وقت تھا نا اکبر کا، تو حسین پوچھتے تھے کہ کوئی تمنا ہے تمہاری؟ تو اکبر کہتے تھے کہ فاطمہ صغرا مدینہ والی بہن کی زیارت ہو جائے اگر بابا۔ تو حسین نے جب معجزانہ ہاتھ پھیرا تو اکبر کو مدینہ نظر آیا، لیکن صغرا نظر نہیں آتی تھی کہیں پر بھی۔ روضہ رسول نظر آیا، صغرا نظر نہیں آئی، حجرہ نظر آیا، صغرا نظر نہیں آئی۔ پھر اکبر نے چیخ ماری زور سے، کہ بیٹا تو نے چیخ کیوں ماری؟ کہ بابا جہاں میں نے اپنے قدموں کے نشان بنائے تھے فاطمہ صغرا وہاں بیٹھی ہیں اور ہر گزرنے والے سے میرے قدموں کی خاک اپنے سر پر لگا کر پوچھ رہی ہے کہ کیا کسی نے میرا بھیا اکبر دیکھا ہے؟
میرا بھائی اکبر کب واپس آئے گا؟ آپ کی ثنائیں بلند ہو رہی ہیں، مجھے تو جملے مرثیے کے بھی پڑھنے ہیں۔ بس جب اکبر کا لاشا پہنچا، سب سے پہلے بی بی زینب نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا دیا۔ جو سفید چادر تھی اکبر کے لہو سے سرخ ہو گئی۔ اور عزیزوں، مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے میں نے جملے سنے ہیں، شہزادہ اکبر کی ماں کبھی ایک طرف سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسری طرف سے ٹکراتی تھی، کہتی تھی بیویوں مجھ سے سنبھلا نہیں جا رہا، مجھے سنبھالو، میرا اکبر مار دیا گیا۔ یہ مرثیاں سب کو یاد ہیں۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، علی اکبر۔ بس مجھے 2-3 میں بند پڑھنے ہیں ثواب کے لیے۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، علی اکبر۔ آواز بالکل میری ساتھ نہیں دے رہی، آپ کو جاتے ساتھ پڑھیں۔ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کہ رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، علی اکبر۔ مل کے کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، آخری بند پڑھتا ہوں۔ علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیوں روٹھے ہو دل بر، علی اکبر کی ماں کی ایک تمنا ہے، وہ بھی میں سنا دیتا ہوں۔ آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، ہائے 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 ہائے۔ راہ کوفہ اور شام میں عیسائی عورتیں کہتی تھی اکبر کے سر کو دیکھ کر، خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ ام لیلہ تڑپ کر کہتی تھی اس کی ماں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ کہتی تھی بگاڑا کچھ نہیں، جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہو۔ آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، علی اکبر۔ آخری مرتبہ کہہ دیں، کہتی تھی کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا ماحول۔ نہیں ایک مرتبہ اور، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، علی اکبر۔ کیا کہنا آپ کی گریے کا، سبحان اللہ۔ علی اکبر وہ ہیں کہ جن کا نام ان کے دادا کے نام علی پر رکھا گیا تھا۔ آئیں، ایک عجب نسبت ہے علی اکبر کو مولا علی علیہ السلام سے بھی۔ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اتنے پرسے پیش ہوئے، یقیناً مولا قبول کریں گے۔ ابھی ہمیں قرآن سر پر رکھ کر کہنا ہے بالحجہ، اپنی پوری توانائیوں کو، توجہ کو رکھیں۔ مجھے پتہ ہے خستگی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ہمت کر کے کہیں
میں معذرت ذرا خاص وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، آپ سب مل کر پڑھیے گا۔ بالحجت 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 عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ چند لمحوں کے لیے اپنی اپنی دعائیں مانگیے گا، پھر ہم اجتماعی دعا مانگتے ہیں۔ حاجات طلب کیجیے، دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار اس وقت جو مومن جس طرح سے کوئی حاجت سوچ رہا ہے اسے پورا فرما دے۔ اگر کسی کے ڈاکومنٹس کے یہاں پر مسئلے ہیں اسے حل فرما دے۔ اے پروردگار کچھ لوگ اپنی فیملیز سے دور ہیں اور سال ہا سال گزر گئے ہیں، انہیں اپنے خانوادے سے ملانے کے اسباب فراہم فرما دے۔ اے پروردگار کچھ مریض ہیں ایسے، جیسے میں نے وہ ٹیومر والے ایک مومن کی مثال دی تھی، اور بھی کچھ ہیں ایسے جو بڑے سخت کسی مرض میں ہیں۔ اگر حسین کے در سے شفا نہ پائیں تو کہاں جائیں گے وہ؟ امام حسین کا صدقہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ جن کے والدین گزر چکے ہیں، کچھ ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کے والدین ریسنٹلی جن کی وفات ہوئی، بڑا سخت صدمہ ہوتا ہے پروردگار۔ سب سے پہلے تو ان کے دل کو تسلی قرار عطا فرما دے۔ پھر جن کے والدین اور مرحومین گزر چکے ہیں انہیں جوار علیین میں اہل بیت کے ساتھ جگہ عنایت فرما۔ اے پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ جو ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے، زبان سے، کان سے، دل میں غلط خیال لا کر، ہاتھوں سے گناہ کیے، انہیں معاف فرما دے۔ ہمارے وجود کو امام زمانہ کے قابل بنا دے، ان کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے۔ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت، انہیں وقت دینے کی توفیق عطا فرما دے، انہیں رزق حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اعمال شب قدر کو بطور احسن بہترین طرح اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اگلی شب قدر تک اگر زندہ رکھ تو ہمیں دوبارہ اسی طرح سے اعمال کرنے کی، عبادات، اطاعت، رمضان کے روزوں کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر اس سے پہلے ہماری موت آ جائے تو مغفرت کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، گناہوں کی بخشش کے ساتھ ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اے پروردگار تو اگر ہم سے راضی ہو چکا ہے تو رضاؤں میں اور اضافہ فرما، اگر راضی نہیں ہوا تو اسی لمحے، اسی آن ہم سے راضی ہو جا۔ حسین کی زیارت عطا فرما، قبر میں حسین کی شفاعت عطا فرما، حسین کے دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ علی ابن الحسین کے صدقے میں مرحومین اور مریضوں کی شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ حسین کے زائروں میں ہمارا نام لکھ لے، حسین کے عزاداروں کے دفتر میں ہمارا نام شامل فرما۔ اے پروردگار دونوں قبلوں کو آزاد فرما۔ تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں کہیں ظلم ہو رہے ہیں، ان ظالمین کو امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت و نصرت فرما، انہیں ہمت، جرأت، طاقت نصیب فرما۔ تمام مومنین کی جان و مال، تمام انسانوں کی، ہر شریف النفس انسان جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہر شریر انسان اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، حاسدین کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں خود حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرما، غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، غرور و تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، عاجزی انکساری عطا فرما، زبان میں شیرینی عطا، صداقت عطا فرما، آنکھوں میں پاکیزگی عطا فرما، کانوں کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اب میں ایک دعا مانگ رہا ہوں، آپ آمین کہتے جائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار وادخلنا في الجنة وارزقنا، سب آمین کہے گا، وارزقنا في الدنيا
زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وأدخلنا الجنة من باب الحسين واشف مرضانا بحق علي بن الحسين. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शब क़द्र अपनी जानिब से, वालिदैन की जानिब से, औलाद की जानिब से, तमाम रिश्तेदारों अज़ीज़ों की जानिब से क़ुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न सिद्दीक़ति त्ताहिरा फ़ातिमता सय्यदति निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अशहदु अन्नका क़द अक़मता अस्सलाता व आतैता अज़्ज़कात व अमरता बिल मअरूफ़ व नहैता अनिल मुनकर व तलौता अल किताब हक़्क़ तिलावतिहि व जाहदता फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि व सबरता अलल अज़ा फ़ी जंबिहि मुहतसिबन हत्ता अताकल यक़ीन। अशहदु अन्नल्लज़ीना ख़ालफ़ूका व हारबूक वल्लज़ीना ख़ज़लूक वल्लज़ीना क़तलूक मलऊनून अला लिसानिन नबिय्यिल उम्मी व क़द ख़ाब मन इफ़्तरा। लअनल्लाहु अज़्ज़ालिमीन लकुम मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन व ضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي ينت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاه ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. تمام شهداء كربلاء. السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ورسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارة أبا الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات.